علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ کیا کہا؟ چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن آج ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے وہ ضروریات جو ہماری مکمل ہو چکی اس کے باوجود بھی اس پر خرچ کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں۔ غور کریے، شادیوں میں آج جو خرچ کیا جا رہا ہے میری بہنوں، اگر شادیوں میں خرچ جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں سے کم آدھا حصہ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے دیتے تو آج لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صدقہ کرنے والی عورتیں اگر ہم بنتی تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے مال دو۔ آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے آپ کی۔ آج ہم نہیں بن رہی صدقہ کرنے والی عورتیں، آج ہم ہمارے اندر جنت میں جانے والی صفت پیدا نہیں کر رہی۔ اگر ہم ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کریں گے میری بہنوں تو کیسے ہم جنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ہمارے اس سپنے کو پورا کریں گے جنت میں جانے کا، جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا، جنت کی وہ مہمانی کا، جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کا؟ غور کریے، آج ہم کو ہمارے ہاتھ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں۔ اگر آج ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے نا تو پھر ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ اگر آج صدقے سے خالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے مال کو صرف جمانے، کمانے اور دبا کر رکھنے کی اگر فکر میں ہے تو سمجھ جانا یہ کمانے، جمانے اور دبا کر رکھنے والا مال ہی تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اگر تم یہی مال دنیا میں یہ صدقہ کرنے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر تم خرچ کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور بھی یہ ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے، یہ صدقے والی صفت اگر ہم ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے تو اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے نا، وہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کسی اور ذریعے سے ہمارے سے الگ کر دے گا، کسی اور ذریعے سے ہم سے چھین لے گا۔ آج دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی بیماری آئی، ہزاروں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لاکھوں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک آپریشن کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ آتا ہے میری بہنوں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گی تو اللہ ایسے آپ کے ذریعے آپ وہ مال نکال لے گا۔ غور کریے، ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غالباً ترمذی کی حدیث ہے، اے لوگوں تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ صدقے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، صدقہ دینے کی صفت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت، بیماریوں سے بچنے کے لیے یہاں پر بتایا جائے، بیماریوں کو تمہارا علاج تم صدقے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صدقہ کرنا ہے۔ جو بیماری میں ہم ملوث ہے، جو بیماری میں ہم مبتلا ہے، اس بیماری سے بھی بچنے کے لیے ہم کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ جنتی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جنت میں لے جانے والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، یہی صفت ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ دیکھیے، اسلام کے لیے سب سے پہلا مال لگانے والی کون ہے؟ ایک مرد نہیں، ایک عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمارا جذبہ اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے سب سے پہلے کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ ایک عورت کا مال لیا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مال انہوں نے خرچ کر دیا۔ آج ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مہینہ